آمد آمد ہے مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے۔ اور یہ سے بطور خاص آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ کیا ہے سب عالم نصب بام کعبہ پر کیا ہے سب عالم نصب بام کعبہ پر کہ دو جہان کے سرور کہ دو جہان کے سرور کی آمد آمد ہے کہ دو جہان کے سرور کی آمد آمد ہے حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے۔ آخری شعر کو چاہو سماعت فرما لیں۔ ہے جبرائیل کو حکم خدا خبر دو ہے جبرائیل کو حکم خدا خبر کر دو کہ آج حق کے پیغمبر کی آمد آمد ہے کہ آج حق کے پیغمبر کی آمد آمد ہے مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بن عبد الودود الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم کی آیت کریمہ میں حضور کی آمد کا ذکر ہے اور قرآن کریم کی آمد کا ذکر ہے۔ اب یہ آمد مصطفیٰ کا دن ہے اور مہینہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے کہ ہم اور آپ حضور کی آمد پر، حضور کی ولادت پر خوشی کرتے ہیں، بھائی محبت عقیدت سے جلوس نکالتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ایک واقعہ، ایک روایت پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ مچل جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، جب آپ کی پیدائش ہوئی، تو ابو لہب حضور کا چچا، یہ جب اس کو پتا چلا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اس نے اپنے ایک قمیض تھی اسے حضور کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا کہ جا میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اب یہ حضور کا ایمان نہیں لایا، یہ کفر کی حالت میں مر گیا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے خواب میں دیکھا، اسے دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت سخت عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن پیر کے دن مجھ پر عذاب کم کر دیا جاتا ہے، اور میری ایک انگلی، کلمے کی انگلی، اس نے اشارہ کی کہ اس میں سے ٹھنڈا پانی مجھے ایک گھونٹ مل جاتا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ پیر کے دن تم پر عذاب کم کر دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حضور کی آمد پر اپنی غلام کو آزاد کر دیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا۔ اب آپ سوچے کہ جو حضور پر ایمان نہ لایا
جب وہ حضور کے فیض کو پا سکتا ہے. ہم اور آپ تو حضور کی امتی ہیں, حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, حضور کے غلام ہیں. اگر ہم ان کے نام پر ہم جلسہ جلوس کر رہے ہیں, یا حضور کے نام پر ہم محبت عقیدت میں آپ کا ذکر کر رہے ہیں, تو اس ذکر کا ہمیں فائدہ ضرور ملے گا. اب آپ دیکھیں, یہ تو حضور کی ذکر بات ہے. اگر کوئی نام محمد کی تعظیم کرتا ہے, لاکھ گناہ گار ہو, اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. بھائی ہر انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے, لیکن نفس یہ ایک ایسا شخص جو نفس کو اللہ نے پیدا کیا, یہ نفس ہر شخص کو بہکا دیتا ہے, گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ نفس کے بہکاوے میں انسان آ جاتا ہے. انسان غلطیوں کا پتلا ہے, وہ سوچتا ہے کہ ہم غلطی نہ کریں, لیکن عین موت وہ غلطی کر جاتا ہے, تو یہ نفس اس کو بہکا دیتا ہے. ایک مرتبہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ سے واپس آئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہم بڑی جو چھوٹی جنگ ہے اس سے واپس آ گئے, اب ہم کو بڑی جنگ کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میدان جہاد میں جا کر ہم نے جان پر کھیلا اور ہم نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی جنگ ہے, تو بڑی جنگ کون سی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنا یہ سب سے بڑی جنگ ہے. اب آپ سوچو, نفس انسان کے پیچھے لگے رہتا ہے, تو ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن اپنے آپ کو بچایا جائے, جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کیا جائے. اب نام محمد کی تعظیم کی بات آئی ہے, ذات محمد کی بات نہیں ہو رہی, نام محمد کی بات ہوتی. جو نام محمد کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. اگر کوئی ذات محمد کی تعظیم کرے تو پھر اس کے بخشش میں کیا شبہ ہو سکتا ہے, کیا شبہ اس کی بخشش میں ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کو اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی کہ 100 سال کی زندگی اللہ نے اسے عطا فرمائی. 100 سال کی زندگی اللہ نے اسے عطا فرمائی. اس نے 100 سالہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارا. اس نے اللہ کی نافرمانی میں 100 سالہ زندگی کو بسر کر دیا. جب اس کی موت کا وقت آیا, ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا, تو لوگوں نے اس کے مردہ جسم کو گھسیٹ کر شہر سے باہر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. گاؤں والوں نے کہا کہ جب اتنا بڑا گنہگار تھا, اتنا بڑا پاپی انسان تھا, تو کوئی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے گا. گاؤں کے لوگوں نے اسے گھسیٹ کر شہر سے باہر گندگی کے ڈھیر پر لا کر پھینک دیا. اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, عرض کیا ہے پیارے موسیٰ کلیم اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے. لوگوں نے اس کے مردہ جسم کو گھسیٹ کر شہر سے باہر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے. اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ, تم جاؤ اسے وہاں سے اٹھاؤ, اس کے کفن دفن کا انتظام کرو, اور جو لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے میں ان کی مغفرت فرما دوں گا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, اس گنہگار کو اس ڈھیر سے اٹھاتے ہیں, غسل دیتے ہیں, کفن پہنایا, نماز جنازہ کہیں دفن کر دیا, بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے. عرض کیا ہے میرے پروردگار عالم, تو عالم الغیب والشہادہ ہے, تو ہر بات جاننے والا ہے, تو ہر بات جانتا ہے کہ یہ گنہگار تھا, اس نے 100 سالہ زندگی تیری نافرمانی میں گزارا تھا, لیکن اے میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار عالم, یہ بات عقل سے باہر ہے کہ تو نے اسے کس وجہ سے بخش دیا. اس لیے اس نے اپنی زندگی جو گزاری, اپنی زندگی جو اس نے بسر کی, گناہوں کی حالت میں بسر کی. تو اللہ کی بارگاہ سے خطاب ہوتا ہے, حضرت جبریل امین پیغام لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے پیارے موسیٰ کلیم اللہ, یہ واقعی بہت بڑا گنہگار تھا, اس نے 100 سالہ زندگی میری نافرمانی میں گزارا تھا, لیکن جب یہ توریت کھولتا تھا, میرے محبوب کے نام کو دیکھتا تھا, تو محبت سے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا. اس کی ادا مجھ کو اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کے 100 سال کے گناہ کو بخش دیا, اور اس کے گناہوں کو بخش دیا, اور اسے جنت میں داخل کر دیا. اب آپ سوچو کہ وہ حضور کا امتی نہیں تھا, حضور کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا.
ارے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی حضور کے نام کی تعظیم کرنے کی وجہ سے بخش دیا گیا، ہم اور آپ تو حضور کے امتی ہیں، حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ہم حضور سے محبت کریں، حضور سے سچی محبت عقیدت رکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ اس میں کون سے شبہ کی بات ہے، اس میں کون سے شک کی بات ہے؟ اب اس لیے حضرت معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک نصیحت آموز شعر کہتے ہیں، اس شعر کا مفہوم یہ ہے: اے جہنم سے ڈرنے والے دل، اے دوزخ سے ڈرنے والے دل، آپ دیکھیں کہ یہ ایک گنہگار شخص ہے جو نبی کا امتی نہیں، نبی کا قرب ملا، دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچ گیا، تو نبی کا امتی ہے، نبی کا قرب حاصل کر لے، جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جائے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے تعلق سے کہ ہم اور آپ جو حضور سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام پر ہم یہاں جو جمع ہیں، ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ میں ہم مشغول ہیں، تو اس ذکر کا ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ یہ محفلیں کوئی عام محفلیں نہیں ہیں، ان محفلوں کا بڑا مقام ہے، ان محفلوں کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتوں کو منتخب کیا ہے، جہاں اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ فرشتے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ آ جاتے ہیں، محفلوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب اس محفل میں 2 آدمی ہو، 4 آدمی ہو، 10 آدمی ہو، 5 آدمی، جتنے آدمی ہو، اگر وہ ذکر مصطفیٰ کر رہے ہوں یا ذکر خدا کر رہے ہوں یا ذکر مصطفیٰ خدا میں مشغول ہوں، تو وہ فرشتے آتے ہیں اور اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب تک وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے نورانی پروں سے ان محفل میں بیٹھے والے جتنے لوگوں ہیں، لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ فرشتے آسمان کی جانب بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے: اے میرے فرشتوں، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں: اے میرے پروردگار عالم، ہم تیرے کچھ ایسے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے: مولا، انہوں نے تجھے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ ان فرشتوں سے فرمائے گا: اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں: مولا، اگر وہ دیکھ لیتے تو بہت زیادہ ذکر کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں: پروردگار عالم، وہ تجھ سے جنت کی خواہش کر رہے تھے، تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے: اے میرے فرشتوں، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے جو جنت کو مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں: مولا، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرمائے گا: کیا اگر انہوں نے جنت دیکھ لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں: مولا، اگر انہوں نے جنت کو دیکھ لیا تو اور زیادہ اس کے طلبدار ہو جائیں گے، اور زیادہ اس کے طلبدار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں: پروردگار عالم، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ جہنم سے ڈر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے: کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے جو جہنم سے ڈر رہے تھے؟ تو ان فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں: مولا، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرمائے گا: اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو اس سے کیا؟ اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں: مولا، اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو اس سے اور زیادہ پناہ مانگتے، اس سے اور زیادہ ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام ذکر کرنے والوں کو سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: مولا، اگر ان میں کوئی شخص ایسا ہے جو نہ ذکر کرنے آیا نہ ذکر سننے آیا، کوئی اپنے مقصد سے آیا اور اسی محفل میں بیٹھ گیا، لیکن اس کا مقصد یہ نہ تھا کہ ہم کو ذکر سننا یا ذکر کرنا ہے، لیکن وہ کسی بنا پر آیا اور محفل میں بیٹھ گیا، ذکر میں بیٹھ گیا، تو کیا اس کی بھی بخشش ہو گئی؟ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ ذکر مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ اگر کوئی اپنے کام سے بھی آئے، نہ وہ ذکر سننے آئے نہ ذکر سنانے آئے، اگر وہ محفل میں آ کر ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ذکر کی محفلیں، ان کا مقام بڑا اونچا ہے، ان کا درجہ بڑا اونچا ہے، ہم اور آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ آج دنیا میں لاکھوں انسان ہیں، آج دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں، اب اللہ
اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب کی ذکر کی، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، یہ بڑا اونچا مقام ہے، یہ بڑا اونچا رتبہ ہے، اس لیے کہ محفل مصطفیٰ کا مقام ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا، اس کائنات کو وجود عطا فرمایا حضور کے نور سے، حضور کے صدقے سے زمین و آسمان بنے، چاند و سورج بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے صدقے سے ساری دنیا کو رونق اور رانائی سے رونق فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و متا تمہارے لیے، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و متا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ یہ ہم اور آپ حضور کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، اس محبت رسول کی بڑی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان تو آج مسلمان ہے، لیکن مسلمان وہ ہوتا ہے جسے اندر سے مسلمان ہونا چاہیے، باہر سے بھی مسلمان ہونا چاہیے، اس کی نشست و برخاست بھی نبی نبی بولے، اس کی رفتار و گفتار بھی نبی نبی بولے، اس کی زندگی بھی نبی نبی بولے، اس کی بندگی بھی نبی نبی بولے، اس کا خوشی بھی نبی نبی بولے، اس کا غم بھی نبی نبی بولے، اس کے تصورات و تخیلات بھی نبی نبی بولے، تب جا کے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یاد رکھو میرے دوستو، اگر اپنی پوری زندگی کو تم نے عشق رسول کے سانچے میں ڈھال دیا، شریعت مطہرہ کے پیکر میں اتار دیا، تو یاد رکھو دوستو، جس طرف بھی جاؤ گے دنیا سرزمینہ نظر آئے گی۔ پہاڑوں کی بلندیوں سے گزرو گے تو پہاڑوں کی بلندیاں سر جھکا دیں گی، سمندروں سے گزرو گے تو سمندروں کی لہریں تمہیں سلام پیش کریں گی، صحراؤں سے گزرو گے تو صحرا گلستانوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی شان ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی، اپنے حبیب کی ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عقیدت عطا فرما دے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی سچی توفیق عطا فرما دے۔ یہ تھوڑی دیر کی گفتگو تھی جو میں نے پیش کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔